السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں۔ اور یہ جو ایک ریئیکشن ہے جو میں رات کے 2 بجے بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیٹھی بھی اسٹور روم میں ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگ تو اس ٹائم آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکون کی زندگی، سکون کی نیند عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں بات کرتی چلوں بابا کے لحاظ سے، ان کی جو طبیعت ہے الحمدللہ سے بہتر ہے۔ میڈیسنز ڈاکٹر نے دی ہیں، الحمدللہ سے وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایڈمٹ کیا تھا تو ابھی ان کو چھٹی بھی مل گئی ہے۔ بس آج کسی پریشانی میں نے سارا دن کوئی ولاگ نہیں بنایا۔ میرا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، پھر میرا بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا۔ کافی درد کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی میرے سر کو سکون نہیں آیا۔ درد اس طرح کا تھا کہ جیسے ایک ایک بال ہے اس کے اندر جیسے سوئی چبھی ہو، وہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی دلبر صاحب کو کال نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ الحمدللہ سے امی کی بھی طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ سے۔ کل لائف میں کچھ تھوڑی سی باتیں ہو رہی تھیں علی سے ریلیٹڈ، میں نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سارا دن میسج کرتے رہے، میں نے کسی کو بھی کوئی رسپانس نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور آج کوئی بھی ارادہ نہیں تھا ولاگ بنانے کا۔ تھکاوٹ، بخار نہیں ہے مجھے، بس سر کا درد تھا، سر میں کندھوں میں درد تھا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ بھی میں اور دلبر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنا بی پی چیک کروایا ہے، جیسے ہی وہ رات 10 بجے گھر آئے میں نے بھی کروایا۔ میرا بی پی بہت زیادہ لو آ رہا تھا اور ان کا کچھ ہائی تھا، مطلب ان کا تھا 140/10، مطلب 140/100، 10 بول دیا میں نے، سوری، 100 تھا۔ اور پھر وہ خیر ٹھیک ہو گئے تھے نا۔ اب ان کا بی پی الحمدللہ سے 120/80 ہے۔ میرا جو تھا وہ 80/50 آ رہا تھا، کافی ہی لو تھا۔ خیر ابھی الحمدللہ سے میرا بھی کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ پین کافی ہے اور جسم ٹھنڈا ہے۔ بات اتنا کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارے گھر میں ہمارے سب کے معاملات ٹھیک ہیں، تھوڑا بہت اونچ نیچ تو یار اب ہوتی ہی رہے گی، اس چیز کو ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ہمیں اگنور کرنی چاہیے۔ سوٹ کی وجہ سے بہت سی باتیں ہوئی، ہر چیز۔ ابھی میں یہاں پہ دیکھیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسکرین شاٹ ساتھ لگایا کریں، ابھی میں یہاں پہ اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ لگاؤں گی۔ کچھ عورتیں ہیں ایسی، ان کی آئی ڈی کا نام بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ لوگوں کو پڑھنا آئے تو پھر مجھے بھی بتا دیجئے گا، ان ناؤن کر کے کچھ ہے۔ انہوں نے مجھے پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، میں نے ان کو بہت پیار سے جواب دیا۔ انسٹاگرام پہ جتنے بھی آتے ہیں نا، میں ان کو بہت پیار اور تحمل سے ہی جواب دیتی ہوں۔ میں نے کبھی جلد بازی یا کوئی مجھے غلط بول بھی جائے نا، تو یا تو میں اگنور کر دیتی ہوں، یا میں ان کو نا یہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ نا، اچانک سے پتہ نہیں میں کچھ کام کر رہی تھی تو میں نے اپنا انسٹاگرام اوپن کیا، وہاں پہ نا ہزاروں قسم کے میسیج آئے ہوئے تھے، تم ایسی ماں ہو، تم ویسی ماں ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، فلاں کر دیا، اے ٹو زی بہت سی باتیں۔ ایٹ دی اینڈ انہوں نے مجھے بولا کہ میں تمہارے اوپر کیس کروا دوں گی، پتہ نہیں کس چیز کا، بچوں سے ریلیٹڈ اس نے کچھ بولا کہ میں تمہارے اوپر کیس کروا دوں گی۔ اچھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تم پتہ نہیں کون ہو، تیسرے گھر کی عورت ہو، تمہارا کیا حق ہے میرے اوپر کیس کروانے کو؟ کس چیز کا کیس کرواؤ گی تم؟ میں تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اچھا، پھر نیچے انہوں نے دلبر کے بارے میں بھی غلط بولا، تو میں نے کل بھی لائیو میں بولا تھا کہ دلبر کے بارے میں نے تو اپنی فیملی میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کو کچھ غلط بولو۔ آپ جیسے 2 ٹکے کی عورتیں، میرا مطلب آپ لوگوں کو میں پرمیشن دوں گی؟ آپ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اپنی حد تک کرتے ہیں،
جو مجھے آ کے کوئی دلبر صاحب کے بارے میں کمنٹس کرتا ہے یا میسج کرتا ہے، میں تو بھی سیدھی بات ہے ان کے گھر تک جاتی ہوں. تو خیر دلبر صاحب نے میرا موبائل پکڑا اور اس میں میسیج دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ دلبر صاحب پھر غصے میں کیا بولتے ہیں، انہوں نے پھر ان کو بہت اچھا سنایا بھی ہے، لیکن پھر میں نے ان کو بلاک کر دیا. میں نے ان کو بولا کہ پلیز ان کی چیٹ کو ڈیلیٹ مت کیجیے گا، میں نے یہاں پہ اسکرین شاٹ لگانا ہے. تو میری بہن گزری میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو بھی کیس کروانا ہے وہ کروا دیں، مجھے اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں بات کرتی چلو جاؤں کہ ابھی جب نوید بھائی کی شادی ہوئی تھی نا، اس وقت اس سے کچھ دن پہلے میری جو پہلی شادی ہوئی تھی میری پھپھو کے گھر ہوئی تھی. میرے بابا کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی کی خبر لی، سارا کچھ لیا. تو ایک ہفتے کے بعد ہی نوید بھائی کی شادی تھی، تو بابا نے اپنی بہن کو شادی پہ بلایا تھا. وہ آئی ہیں اور چھوڑ کر بھی ہانیہ کے بابا ہی گئے تھے، اور واپسی پہ جو ہانیہ کے والد تھے اور ان کی وائف تھیں یہ سب ہی گھر آئے ہوئے تھے، لیکن واپس آئمہ کے گھر پہ تھے. وہ وہیں سے کھانا، اس کی وجہ سے ہماری فیملی کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، انہوں نے تو ثنیہ کو ڈیورس دیا، اب ان کو گھر بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہاں پر میں نے اس وقت کسی رشتہ دار کو جواب نہیں دیا. آج میں ان کو یہ بات بولتی چلی جاؤں کہ جب 50 میں آپ سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے نا، میں اس وقت بھی یہ بولتی تھی کہ مجھے کسی کو برا نہیں بولنا، کوئی بد دعا نہیں دینی، میرے نصیب میں جو تھا وہ مجھے مل گیا ہے. وہ ہانیہ کے والد ہیں، آپ کچھ بھی غلط نہ بولیں. ہانیہ کی وہ بیٹی، ہانیہ جو ہے ان کی بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ انہی کا خون رہے گی. ایک یہی مسئلہ تھا کہ ان کی وجہ سے میں ہانیہ کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتی تھی. 100 مسئلے مسائل تھے، لیکن ابھی جیسے ہانیہ کو وہ ملنے گھر تک آتے ہیں، آئے ہیں اور خوش رہے گی، وہ ادھر بھی آ سکتی ہے. میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے کانوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ آپ نے اپنے باپ کو، اپنی دادی کو، اپنی پھپھو کو یا اپنے چاچو کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے. خوشی غمی میں بھی وہ اپنی بیٹی کو جب 50 میں جاتے ہیں تو وہ اچھے سے ملتے ہیں، ایسے ہی میں بولوں، ٹھیک ہے. باقی جب دیکھیں کسی گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی تھوڑا سا ڈر کے ہی بات کرتے ہیں. ابھی جب وہ گھر آئے ہیں تو میری پھپھو گھر آئی ہیں، بہت اچھے سے ملی ہیں، بہت دعائیں دی ہیں انہوں نے، اور میرے بابا نے بھی یہاں تک بولا ہے کہ میری آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہوگی اپنی بہن کو دیکھ کے. تو پتہ نہیں میں نے اپنے رب سے کتنی دعائیں کی تھیں کہ میں بیمار ہوں، پتہ نہیں زندگی موت کا نہیں پتہ، میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں. کیونکہ میرے بابا اور میری پھپھو صرف 2 بہن بھائی ہی رہ گئے ہیں، باقی 2 بہن بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، میرے تایا ابو اور ایک میری چھوٹی پھپھو. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ میرے بابا کو بھی لمبی زندگی دے، ان بہن بھائیوں میں اب ہمیشہ پیار بھرا رہے. میری وجہ سے یہ لوگ دور ہوئے تھے تو چلے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے باپ کی صلح ہو گئی اور وہ ملے. تو رشتہ داروں کا بھی یہی میسیج ہے کہ اگر بہن بھائیوں کی آپس میں صلح ہوتی ہے نا تو وہاں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے یا تو ہوتی میری بات پھر تھا، لیکن اب ان کی اولاد جو ہے وہ ہمارے گھر ہے. تو ہرگز میں ایسی نہیں ہوں کہ ایک بیٹی کے دل میں یہ بات ڈالوں کہ تمہارا باپ برا ہے یا تم نے اس سے ملنا نہیں ہے. ہانیہ ان کو شادی پہ نہیں ملنا چاہتی تھی. میں اور عائشہ بھابھی بیٹھی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی پیار سے سمجھایا، ان کو بولا کہ بیٹا آپ ان سے مل کر آؤ اچھے طریقے سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کی بہت اچھی پرورش ہو رہی ہے. اور ہانیہ گئی ہے، بہت اچھے طریقے سے مل کر بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ آ کر مجھے دلبر صاحب کے بارے میں غلط بولتے ہیں، الحمدللہ کہ میں ان کی بیوی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو میری بھی زندگی دے، ٹھیک ہے نا. مجھے ان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، الحمدللہ. اور میرا اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی، وہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو انزائٹی یا پینک سے ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو یہ پسینہ گھبراہٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ نے میڈم جو کیس کرنا ہے وہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے. آپ جیسے لوگ اگر کیس کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر بس پاکستان کا تو کام ہو گیا، ٹھیک ہے.
یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے سوچا کہ میں اپنی وائی ٹی فیملی سے شیئر کروں کہ آج کل ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی آ کے آپ کو اچھے طریقے سے دھمکیاں دے کر جاتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے دلبر کے لیے گالی دی ہے اس کے لیے تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس لیے دوبارہ میرے انسٹاگرام پر یا میری وائی ٹی پر دلبر صاحب کے اکاؤنٹ پر آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کریں۔ ہانیہ میری بیٹی آج بھی ہے، کل بھی ہے، کوئی بھی اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہانیہ میرے پاس کیوں نہیں رہتی تھی، یہی ایشو تھے، کیونکہ ہانیہ کے فادر لوگوں نے یہی بولا تھا کہ ہانیہ یزمان سے باہر کہیں بھی نہیں جائے گی، اور انہوں نے ندیم بھائی کو ایک اسٹامپ پیپر لکھ کر دیا تھا کہ ہانیہ جو ہے وہ ندیم کے پاس رہے گی، سائمہ کے پاس رہے گی، تاکہ وہ اس شہر سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ان کے فادر ہیں، میری پھپھو جی ہیں، ہانیہ کی جو دادی ہیں، دادا جی تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہانیہ کے، تو کیا ہے کہ ابھی جب بھی میں اپنی بیٹی کو چاہوں یہاں لا کے رکھ سکتی ہوں، مجھے کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہی اصل وجہ تھی کہ ہانیہ میرے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے فادر جو تھے یا ان کے جو بھی بیک گراؤنڈ پہ بڑے تھے، ان کا یہی تھا کہ بیٹی جو ہے ہم نہیں، پہلے ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے لیں گے، لیکن ابھی انہوں نے یہ بولا کہ ندیم کے پاس رہے، نانی کے پاس رہے، ٹھیک ہے؟ ثنیہ آئے ملے جو بھی ہے، اور وہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ثنیہ نے اپنی بیٹی کی جو ہے بہت اچھی پرورش کی ہے، یہ چیز جو ہے میرے رشتہ داروں میں سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی ریزن تھی، آپ سب پوچھتے ہیں نا کہ ہانیہ کو کیوں نہیں رکھتی، ہانیہ کو کیوں نہیں رکھتی، تو بس یہی بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ہانیہ کو یہاں لے کر آؤں، کل کو کوئی کیس ہو فلاں ہو، کیونکہ وہ ہانیہ کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ میری آگے شادی ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ظاہری سی بات ہے، صلح صفائی میں کوئی بھی ایسے نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہانیہ آ بھی سکتی ہے، ہانیہ رہے، ہانیہ آئے جائے، اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میرے اس صلح سے باقی کتنے رشتہ دار ناراض ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی پیار جو ہے میں دعا فادیہ سے بھی کرتی ہوں۔ میں بتانا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر میں ایسی آ کر باتیں کروں تو آپ لوگ آ کے کہیں کہ یہ تو اب ایسے کر رہی ہے، اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں، بچہ کوئی بھی ہو، مجھے علی سے بہت پیار ہے، میں علی کی بھی بہت کیئر کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے، بس یہی میری ایک چھوٹا سا ریئیکشن سمجھ لیں، بات سمجھ لیں تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ دعا کیجیے گا کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ صبح جو ہے ایک بہت اچھا دن ہے ہم سب کے لیے، ہم خوش بھی ہیں، لیکن بس شاید میرے لیے ایک اور نیا کام نکل آیا ہے، تو میں وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر میں وہ نہیں کروں گی تو مجھے تقریباً 20 سے 25 ہزار کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ نقصان میں نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ ابھی آپ کی بہن جو ہے نا وہ اتنی امیر نہیں ہے، غریب ہے۔ تو خیر جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں تو یہ سوچا تھا کہ آج ریسٹ ہوگی، کوئی ولاگ نہیں ڈالوں گی، لیکن شاید یہ ولاگ ڈالنا ضروری تھا کہ نہ تو میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی مجھے آپ کے کیس سے ڈر لگتے ہیں۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ میں اپنا یہ چھوٹا سا ریئیکشن جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ صبح ایک اچھے ولاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔